السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول جس کا نام ہے میکائل اور مصنفہ ہیں ادینہ خان، قسط نمبر 5۔ اگلے دن صبح جب سب چلے گئے تو وہ شرمین کے پاس آ بیٹھی۔ بیٹا آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو بے دھڑک پوچھو، شرمین نے اسے الجھے دیکھ کر کہا۔ میں بس ڈیڈ اور میکائل کے درمیان خلفشار کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ آفس میں بھی سب ان میں سرد جنگ محسوس کرتے تھے، اب میں اور زیادہ الجھ گئی ہوں، اگر آپ بتانا چاہیں تو۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور انہیں دیکھنے لگی۔ ارے بیٹا تمہیں پورا حق ہے سب جاننے کا، آخر بہو ہو تم اس گھر کی۔ انہوں نے سرد آہ بھرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ میکائل ہماری شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوا تھا، وہ اپنے ڈیڈ کی جان تھا۔ اس کے ڈیڈ اس کے لیے ڈھیروں کھلونے لاتے تھے مگر اسے ہمیشہ جہاز ہی پسند آتا تھا۔ اس کی پسند کو دیکھتے ہوئے انہوں نے زیادہ تر جہاز ہی لانا شروع کر دیے۔ وہ محض کھلونا سمجھ کر لاتے تھے مگر وہ نہیں جانتے تھے اس کے اندر کون سا جنون پنپ رہا تھا۔ وہ ٹی وی پر پاک فضائیہ کے ایئر شوز دیکھا کرتا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جیٹ طیاروں کے پوسٹرز آویزاں کرنے شروع کر دیے۔ ایم عالم اس کے لیے سپر ہیرو بن گئے۔ جب بھی وہ فائٹر پائلٹ بننے کی باتیں کرتا تو اس کے ڈیڈ ہنس کر ٹال جاتے۔ اصل طوفان تو تب آیا جب اس نے انٹر کے امتحانات میں ٹاپ کیا۔ گھر میں شاندار سی دعوت رکھی تھی اس کے ڈیڈ نے، اور وہیں ان کے دوستوں کے پوچھنے پر اس نے مستقبل کا لائحہ عمل بتا دیا۔ وہ پی اے ایف اکیڈمی رسال پور میں 4 سالہ تربیت اور ایئر یونیورسٹی اسلام آباد سے ایوییشن سائنس اینڈ مینجمنٹ میں بی ایس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ڈیڈ تو حیران رہ گئے، انہوں نے اپنے باپ دادا کے بزنس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دی تھی، آگے ان کے اکلوتے بیٹے کو ہی سب سنبھالنا تھا۔ اگر وہ آرمی میں چلا جاتا تو سب کس طرح چلتا، تبھی سے انہوں نے اس پر پابندیاں عائد کر دیں۔ وہ اس کو آسٹریلیا میں بزنس مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بھیجنا چاہتے تھے لیکن وہ نہ مانا۔ دونوں باپ بیٹے میں دن رات ٹھنی رہتی۔ ان کے چکر میں مجھے ہائپر ٹینشن ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں خود پر کچھ حد تک قابو پا گئے۔ میکائل نے ان کی تو نہ مانی، البتہ ولید اور حسن کے ساتھ ان کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہ بولتے بولتے زور زور سے رونے لگی تھی۔ ماما پلیز سنبھالیں خود کو، وہ انہیں گلے سے لگا کر دلاسا دینے لگی۔ اسے تو خود صدمہ لگا تھا کہ اتنے اچھے نظر آنے والے اس کے باس اس حد تک خود غرض ہو سکتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی خواہش اور جنون کو ہی روند ڈالا۔ وہ تو میکائل کو ہی قصوروار ٹھہراتی تھی جس کو اپنے باپ سے بولنے کی تمیز نہیں تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنا ہنستا کھیلتا بچہ کھو دیا کنوا، وہ ویسا نہیں رہا۔ میرا دھیمے مزاج کا بچہ چڑچڑا ہوتا چلا گیا۔ وہ کسی سے بھی سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا مگر ایک دن سالوں بعد میں نے اسے خوش دیکھا تھا۔ میں حیران تھی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ جب اس نے شادی کے لیے تمہارا نام لیا تو میں کبھی نہ مانتی، میں بھی اس دنیا کی طرح ہی خود غرض نکلی گنوا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے گنوا کا چہرہ تھاما۔ مجھے لگا شاید وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس کے بدلنے کی وجہ تم ہو، اس لیے میں نے شادی کی حامی بھری، مگر تمہاری شادی کے بعد یہ بات مجھے پتہ چلی کہ وہ جے کا دوست تھا، اس کی زندگی میں پھر سے رنگ بھرنے والا وہ ننھا منا سا بچہ ہے جو ایک شہید کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جنون اس طرح سے پورا کیا کہ ایک فرشتہ صفت انسان کے بچے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی جو آرمی چیف بننا چاہتا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے کہتی ہیں، آخر میں مسکرا دیں۔ کنوا مجھے غلط مت سمجھنا بیٹے، مگر تم پلیز اس کی کسی بات کا برا نہ مانا کرو۔ میں جانتی ہوں وہ طنز کر جاتا ہے تم پر اور اکھڑ مزاج بھی ہے، پر دل کا برا نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ دبایا۔ آپ بے فکر رہے مما، میں ان کی کسی بات کا برا نہیں مناتی۔ پہلے تو میں جانتی نہیں تھی ان کے رویے کی وجہ، مگر اب اچھی طرح سے جان گئی ہوں۔ آپ مجھے ہمیشہ ایسے ہی پائیں گی۔ مضبوط لہجے میں بولتی وہ انہیں مطمئن کر گئی تھی۔ بہت شکریہ میرے بچے، انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ لینڈ لائن کی آواز سنتے ہی اس کی طرف بڑھ گئیں۔ ایک یہی بات مجھے ان سے بدگمان نہیں ہونے دیتی مما کہ وہ دل کے برے نہیں ہیں۔ میں ایک بیوہ اور ایک بچے کی ماں، جس کے لیے لوگ بلکہ اس کے اپنے ہی کیسے کیسے رشتے لاتے تھے، جس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا اپنے بیٹے کو لے کر، اسے اپنا لیا بلکہ اس کے بیٹے کو ہر چیز سے بڑھ کر چاہا۔ میں کیسے ان کی بات کا برا منا سکتی ہوں جسے انہوں نے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیا۔ وہ سرد آہ بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور بھائی ہیرو کیسا گزرا دن؟ میکائل نے گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے جے سے پوچھا جو اشتیاق سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بہت اچھا گزرا، جے کو مزہ آیا۔ اس کے چہکنے پر میکائل نے حیرت سے دیکھا۔ مجھے تو لگا آپ بور ہوتے ہوگے اسکول میں، کیونکہ بقول آپ کو پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی باتیں دہرانے لگا۔ وہ تو ہے، لیکن جے کی ممی کہتی ہیں جے پڑھے تو وہ اس کے لیے بہت پڑھے گا۔ جے نہیں چاہتا اس کی ممی روئیں، وہ آرمی چیف بن جائے گا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولتے سیدھا ہو بیٹھا۔ میکائل کو اچانک وہ اس کی عمر سے بڑا دکھائی دینے لگا تھا۔ کیا آپ کی ممی روتی بھی ہیں؟ میکائل نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔
ممی بہت روتی ہیں، سب لوگ کچھ کچھ بولتے ہیں، تو ایک بیڈ انکل بھی ہیں جو ممی کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں، پھر ابو نے ان کو بہت ڈانٹا۔ وہ اسے گنی چنی باتیں بتا رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ عباد اس کا ماموں ہے، کیونکہ کبھی بھی اس نے پیار نہیں جتایا تھا۔ اور چھوڑو آپ یہ سب، ابھی میں آپ کو آئس کریم دلواتا ہوں۔ کون سی فیورٹ ہے آپ کی؟ میکائل نے اسے جذباتی ہوتے دیکھ کر بات بدلی۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ یکدم فریش نظر آنے لگا تھا۔ میں اور مومی میگنم کھاتے ہیں، وہ ہماری فیورٹ ہے۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ مومی کا بھی بتایا تاکہ میکائل پر واضح ہو جائے اس نے 2 لینی ہے۔ میکائل ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلاتا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ سنجیدگی سے جے کی پہلے کی گئی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ وہ دونوں آئس کریم لیتے گھر آ گئے۔ میکائل ہاتھ میں شاپر اور جے کا بیگ لیے آگے آگے تھا، جبکہ جے آئس کریم کھاتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ شرمین بھی شاید گھر نہیں تھی، ورنہ اسے لاؤنج میں مل جاتی تھی۔ وہ سیدھا کمرے میں ہی چلا آیا۔ گنوا بیڈ پر بیٹھی میکائل کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جب کھٹکے کی آواز پر سر اٹھایا تو جے پر نظر پڑی، جس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑی آئس کریم سے سارا چہرہ خراب کر رکھا تھا۔ وہ یک ٹک اسے ہی دیکھتی رہی۔ اتنے ندیدے پن سے نہ دیکھو، تمہارے لیے بھی لایا ہوں، میکائل کہتے ہوئے دھپ سے اس کے سامنے ہی بیڈ پر گرا، جس سے وہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ جی نہیں، میں تو ایسے ہی دیکھ رہی تھی، مجھے ویسے بھی پسند نہیں۔ وہ خفت مٹانے کے لیے رخ موڑ گئی۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، تمہیں پتہ بھی ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میں نے کب جھوٹ بولا؟ وہ ہکلائی۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آئس کریم پسند کرتے ہیں اور دوسرے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے فلسفیانہ انداز اپنایا۔ کیسا جھوٹ؟ گنوا نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ یہی کہ انہیں آئس کریم پسند نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف جھک کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ کبھی کبھار کھا لیتی ہوں بس۔ اس نے بال کان کے پیچھے اڑ سے۔ جے مائی سن، یہ بتائیں مومی کو آئس کریم کتنی پسند ہے؟ میکائل نے جے کو بیچ میں گھسیٹا۔ بہت فیورٹ ہے، وہ شوق سے کھاتی ہیں۔ جے کے ہاتھ میں 2 میگنم تھی، جو کھانے کے بعد وہ ان کے ریپر کا بھی پوسٹ مارٹم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تبھی وہ عجلت میں کہتا گنوا کو پھنسا گیا۔ وہ فی الحال اپنی مومی کی مداخلت نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جیسی اس کی حالت تھی اس وقت انہوں نے اٹھا کر شاور دلوانا تھا۔ جے، گنوا میکائل کے سامنے اس بے عزتی پر روحانسی ہو گئی۔ اس کا بیٹا عین وقت پر دغا دے گیا تھا۔ چلو شاباش، اب کھا لو ورنہ پگھل جائے گی میرے دل کی طرح۔ میکائل نے مسکراہٹ دبائے، اگلی بات دل میں کہی تھی۔ گنوا جھجکتے ہوئے آئس کریم لے کر کھانے لگی۔ میکائل مسکراتے ہوئے اٹھ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ شام کو وہ واپس لوٹا تو کچھ یاد آنے پر رکا۔ سنو، یہ تمہارے لیے مما نے دیا تھا، شادی والے دن میں دینا بھول گیا تھا، پہن لینا۔ میکائل نے ٹاول اٹھاتی گنوا کو پکارا اور ایک بلیک کلر کا کیس تھما دیا۔ میں جے کو لے کر جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، تم پریشان مت ہونا۔ وہ اس کی سنے بغیر چلا گیا۔ وہ کچھ لمحے ساکت کھڑی وہ باکس دیکھتی رہی۔ اسے کھولنے پر ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈائمنڈ پینڈنٹ نکلا تھا۔ وہ دوبارہ سے بند کرتی وارڈروب میں رکھ گئی۔ تبھی اس کی نظر حارث کی یونیفارم اور ٹوپی پر پڑی۔ وہ آتے ہوئے یہ چیزیں اور تصویر ساتھ لے آئی تھی تاکہ جے کو اپنے بابا سے انسیت رہے اور فوج میں جانے کا جذبہ بھی زندہ رہے۔ وہ نہیں جانتی تھی میکائل کو یہ دیکھ کر کیسا لگے گا۔ اس نے سب چیزیں اپنے کپڑوں کی تہہ میں چھپا رکھی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی آپ کے بغیر کبھی آگے بڑھ پاؤں گی یا آپ کی جگہ کسی کو دوں گی، مگر دیکھیں جی رہی ہوں۔ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی کے جانے سے زندگی نہیں رکتی۔ ہمیں جینا پڑتا ہے، چاہے تو اکیلے رہ لیں یا پھر کسی کا ہاتھ تھام لیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی جے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا میری زندگی میں۔ آپ چاہتے تھے وہ جانباز سپاہی بنے تو وہ بنے گا انشاءاللہ۔ وہ حارث زید کے نام پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور اس کی آنکھیں لگاتار بہہ رہی تھیں۔ کسی کام سے وہاں آیا میکائل کاردار لب بھینچے واپس پلٹ گیا تھا۔ ارے واہ، شہزادہ بھی آیا ہے آج تو۔ حسن اسے دیکھتے ہی پکار اٹھا۔ السلام علیکم تاتو، کیسے ہیں آپ؟ جے کے تمیزدار لہجے میں پوچھنے پر ان دونوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یار ولید، مجھے چٹکی کاٹ، میں جاگتی آنکھوں سے خواب تو نہیں دیکھ رہا کہیں؟ پوچھو ذرا، پوچھو اس سے کیا ہوا ہے؟ حسن کی اوور ایکٹنگ پر جے کھلکھلایا۔ مجھے ممی نے بولا ہے تاکہ آپ کو چاچو کہوں، اور میں نے آپ کے ساتھ عزت سے بات کرنی ہے۔ اس کے بتانے پر جہاں حسن اور ولید خوش ہوئے تھے وہیں میکائل چونکا تھا۔ او شکر ہے ہماری بھابھی کو ہی ہمارا خیال ہے، ورنہ تم دونوں باپ بیٹا ایک جیسے ہو۔ حسن نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ آپ بالکل جراف لگتے ہو۔ حسن ابھی پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پایا تھا کہ اس کی اگلی بات پر ہونک پن سے دیکھنے لگا، جبکہ اس کے اتنے اچھی طرح سے تشبیہ دینے پر میکائل اور ولید کی ہنسی چھوٹ گئی۔ حسن کا لمبا قد دیکھ کر ہر کسی کو یہی خیال آتا تھا۔ ابھی تو تمیز و تہذیب کی باتیں ہو رہی تھی، میں کل آپ کے گھر آ کر بتاؤں گا آپ کی مومی کو۔ حسن کی دھمکی پر اس کے ہوش اڑ گئے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، ہم تو دوست ہیں۔ وہ یکدم گرگٹ کی طرح رنگ بدل گیا، جبکہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ان تینوں نے ہی اپنی ہنسی دبائی۔
ہاں تو پھر میں ہی کیوں؟ ان دونوں کو بھی بولو نا، یہ بھی تو دوست ہیں۔ اس کا بتاؤ یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ حسن نے ولید کی طرف اشارہ کرتے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ یہ ڈاکٹر سٹرینج کی طرح لگتے ہیں۔ اس کے کہنے پر ولید نے کالر اکڑائے۔ میں تو ہر کسی کو ہی ذہین لگتا ہوں، ولید نے حسن کو چڑھایا۔ اچھا، اور یہ تمہارے کیلکار صاحب کیسے لگتے ہیں؟ حسن نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ یہ تو مجھے بابا ہی لگتے ہیں۔ اس کے محبت سے پر لہجے میں کہنے پر وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ میکائل نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ میں بابا ہی ہوں میری جان، اس نے جے کی پیشانی چومی۔ اوہ واو، آپ نے بھی مومی کی طرح بولا ہے، وہ ایسے ہی تو کہتی ہیں میری جان۔ اس کے کھلکھلا کر کہنے پر ولید اور حسن نے میکائل کو بغور دیکھا، جس پر وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ مجھے آپ بالکل پو جیسے لگتے ہو، حسن نے کہہ کر لب دبا لیا۔ بری بات ہوتی ہے ایسے چھوٹے بچوں کو تنگ کرنا، اس نے روحاسا ہو کر کہا تو ان تینوں نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ واہ بھائی، چھوٹے بڑوں کو جو مرضی کہیں لیکن بڑے چھوٹوں کو کچھ نہ کہیں، یہ کہاں کا انصاف ہوا بھلا؟ حسن کے پوچھنے پر اس نے آنکھیں گھمائیں۔ تو جیسے آپ لگ رہے تھے میں نے ویسے ہی بولا ہے، اس نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ تو میں ہی آپ کو جوکر لگ رہا تھا، یہ دونوں کیوں نہیں لگے؟ حسن نے سوالیہ ابرو اچکائی۔ اف، دوستوں میں کامیڈی بات ہوتی ہے، میں اس لیے بول رہا تھا۔ اس کے ناک بھون چڑھا کر کہنے پر وہ تینوں ہنس دیے۔ اور ہم دوست کب بنے؟ حسن نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ ابھی بنے ہیں جب میں وہاں سے آیا، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہائے، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ حسن نے ماتھے پر بل ڈالے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ او ہی، آپ بالکل زوئی خالہ جیسے لگ رہے ہو، وہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں۔ یہ کب ہوا؟ ایسے کس نے کیا؟ وہ ہنس کر چہرے پر ویسے ہی تاثرات سجائے ان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اس کی خالہ کے نام پر حسن کے دماغ میں یکدم اس دن والی ہنستی ہوئی لڑکی آ سمائی۔ مجھے لگتا ہے مجھے کچھ کھا لینا چاہیے۔ کافی دیر سے اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوتا میکائل جھٹ سے سیدھا ہو بیٹھا، کیونکہ وہ اب گھر کی طرف جا رہا تھا اور اسے ایسے سب کو پبلک میں ڈسکس کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ کنوا کی صبح فجر کی اذان سے پہلے آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا تو میکائل اور جیز لپٹ کر سو رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی دونوں پر کمفرٹر درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تہجد ادا کر کے اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر کھڑکی کھول کر نیچے لان میں جھانکا۔ اندھیرے میں وہ حیات کاردار کو واک کرتے دیکھ کر چونکی۔ فجر میں ابھی وقت باقی تھا، اسی لیے میکائل اور جے بھی سو رہے تھے۔ جے نے میکائل کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے جانا شروع کر دیا تھا، ورنہ اسے نہیں معلوم تھا وہ پہلے نماز پڑھتا تھا یا نہیں۔ کنوا کی عادت تھی جے کو اپنے ساتھ نماز پڑھانے کی، مگر اب وہ مسجد جانے کا شوقین بن چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ حیات کاردار سوچوں میں گم تھے، تبھی وہاں اس کی موجودگی محسوس نہیں کر پائے۔ السلام علیکم ڈیڈ، آپ اتنی صبح صبح یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس کی آواز پر وہ چونکے۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں بس ایسے ہی چہل قدمی کرنے آ گیا، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ خیر، آپ بتاؤ کیوں جاگ رہی ہو؟ انہوں نے لمبا سانس لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ڈیڈ؟ اس کے فکر مند لہجے پر وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ بیٹا یہ تو روز کا معمول ہے، طبیعت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے۔ میں جانتی ہوں آپ کو کیا چیز پریشان رکھتی ہے۔ اس کی بات پر وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ سارا دن اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھتے ہیں، مگر رات ہوتے ہی آپ کو پچھتاوے گھیرنے لگتے ہیں۔ جب ہر کوئی پرسکون نیند سویا ہوتا ہے تب آپ کا دماغ ہلچل مچا دیتا ہے۔ آپ چاہے اللہ تعالیٰ سے اس کی جتنی مرضی معافی مانگے، مگر یہ بے چینی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ اس کے لیے دل صاف نہیں کریں گے جس کے خواب روند ڈالے آپ نے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی انہیں شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ وہ سر جھکا گئے۔ جانتے ہیں ڈیڈ، جب آپ نے مجھے جاب دی میری معمولی سی ڈگری پر، تو میرے دل سے بے ساختہ دعائیں نکلی تھیں آپ کے لیے۔ میں آپ جیسے فرشتہ صفت انسان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ آپ نے سب ورکرز کو ہمیشہ اپنا سمجھ کر ان کی مدد کی، مگر جب آپ کے بیٹے کے آنے کے بعد سب نے آپ دونوں کے درمیان سرد جنگ محسوس کی تو ہمیں میکائل پر غصہ آنے لگا۔ ہم غیر ہو کر آپ کی عنایتوں کی وجہ سے آپ کے مشکور تھے، مگر وہ تو آپ کا بیٹا تھا۔ آپ نے نہ جانے کیا کچھ کیا ہوگا اس کے لیے، لیکن وہ اتنا بے مروت تھا۔ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ اس کا رویہ ہتک آمیز ہو گیا۔ سب کے دل میں اس کے لیے نفرت پنپنے لگی تھی۔ شاید میں بھی انہی میں شامل ہو جاتی، لیکن تبھی مجھے پتہ چلا میرے بیٹے کا زندگی میں میرے علاوہ جو دوست بنا تھا، جس کے وہ ہر لمحے راگ الاپتا رہتا تھا، وہ میکائل کاردار تھا۔ حیات کاردار نے جھٹ بے یقینی سے سر اٹھایا۔ یعنی گنوا سے شادی کی وجہ اس کا بیٹا تھا؟ میں حیران تھی، اتنا کٹھور پن دکھانے والا شخص ایک بچے کے لیے اتنا نرم کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں پوری طرح غور و فکر بھی نہیں کر پائی تھی کہ آپ میرے لیے ان کا رشتہ لے آئے۔ میں نے جس طرح انہیں پرکھا تھا اس صورت میں کسی رسک کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، تبھی منع کرتی رہی۔ میرے لیے حالات بگڑتے جا رہے تھے، میرا ہی بھائی میرا دشمن بنا بیٹھا تھا۔
میرے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا فیصلہ کروں۔ پھر والدین کے مرجھائے چہرے دیکھتے مجھے یہی فیصلہ بہتر لگا۔ یہاں آ کر میرے سب وسوسے ختم ہونے لگے۔ وہ شخص ویسا نہیں تھا جیسا دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنے آپ سے ہی ناراض تھا اور ایسا کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا جو میری طرح بہت سے لوگوں کے آئیڈیل تھے۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی جو نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، والدین کو بچوں کو بھی کھل کر سانس لینے دینا چاہیے، ایسے وہ گھٹ گھٹ کر اندر سے مر جاتے ہیں۔ کاروبار تو چلتا رہتا جیسے اب چل رہا ہے، مگر رشتے کچی ڈور کی مانند ہوتے ہیں، ایک بار ٹوٹ جائیں تو واپس نہیں آتے، پھر بس خاک رہ جاتی ہے۔ آپ نے بیٹا تو کھویا تھا، ساتھ میں اپنا چین و سکون بھی کھو دیا۔ اس طرح اب 3 لوگوں کی زندگی مٹی ہو گئی، جو چھاننے کے بعد سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے انہیں سمجھانے لگی، اب بھی وقت ہے ڈیڈ، دیر مت کریں، آپ ہاتھ بڑھا کر انہیں سینے سے لگا لیں، ایسے ساری کثافتیں دھل جائیں گی۔ باپ ہیں آپ ان کے، وہ آپ کو کبھی نہیں دھتکاریں گے۔ فجر کی اذان کی آواز پر وہ مسکرا کر اٹھتی اندر چلی گئی تھی اور وہ وہیں نگاہیں جمائے بیٹھے رہ گئے۔ ان کے بیٹے کی قسمت چمک اٹھی تھی کیونکہ ان کی بہو لاجواب تھی۔ میکائیل بیٹا، تمہارے فائنلز ہو جائیں پھر کچھ دن کے لیے کہیں گھوم پھر آنا۔ شرمین کی بات پر گنوا نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جو ناشتے میں مصروف تھا۔ میں تو چلا جاؤں گا ماما، مگر اپنی بہو سے پوچھیں وہ جائے گی میرے ساتھ؟ اس کے پرسکون انداز پر گنوا گڑبڑا گئی کیونکہ اب شرمین کا رخ اسی کی طرف ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی اس کی منہ پھٹ طبیعت گنوا کو سخت زہر لگتی تھی۔ جی ماما، جو آپ کو ٹھیک لگے۔ وہ خفت مٹانے کو سر جھکا گئی۔ حیات کاردار چپ چپ سے تھے۔ میکائیل نے ان کی لا تعلقی کو شدت سے محسوس کیا تھا مگر پھر بھی کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ضرور جانا چاہیے بیٹا، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، پھر تو خود ہی کہیں جانے کا دل نہیں کرتا اور نہ ہی فرصت ملتی ہے۔ ان کے سمجھانے پر وہ سر ہلا گئی۔ اب کیا کہتی وہ؟ میکائیل جے کو اسکول چھوڑ کر یونیورسٹی چلا گیا تھا۔ جہانگیر زید، مس زہرا نے اس کا نام پکارا تو وہ بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی کلاس میں سب سے چھوٹا تھا، ہر بچہ 4 یا 4.5 سال کا تھا، تبھی ٹیچر نے اس کا قد اور عمر دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ سب کو مانیٹر بنایا تھا۔ ہر ہفتے الگ بچے کی باری آتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مس زہرا پر اس کی ذہانت کے راز کھلنے لگے تھے۔ وہ اپنی عمر سے بڑھ کر ہوشیار تھا، اس لیے انہوں نے سوچا اس ہفتے اس کی باری ہے۔ یس مس، اس نے ناک پہ چڑھانی شروع کر دی جس پر انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ جہانگیر، اس بار آپ بنو گے کلاس مانیٹر، وہ بمشکل سنجیدگی اختیار کیے ہوئے بولی۔ لیکن مجھے نہیں بننا مس، اس نے جھٹ سے انکار کیا۔ ارے کیوں بھئی؟ وہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ہر بچہ اتاولا ہوتا تھا بننے کے لیے لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ چھٹی نہیں کرنے دیتی ہیں پھر، لیکن ایک بچے کو ضروری کام بھی ہو سکتا ہے، اس نے فٹ سے جواب دیا۔ مگر بیٹے میں کون سا زیادہ دن کے لیے بنا رہی ہوں، آپ ریگولر کلاسز لے رہے ہو، بس 1 ہفتے کی ہی چھٹیاں کی تھی، وہ بھی آپ کی مومی نے درخواست دی تھی، ان سے میری پرسنلی بات ہوتی رہتی ہے، وہ اس حق میں نہیں ہے کہ آپ چھٹیاں کریں۔ انہوں نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا، مومی چھٹی نہیں کرنے دیتی لیکن بچے کو فیور بھی تو ہو سکتا ہے، اس نے انہیں تمام ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، نہ بنے آپ، آخر وہ ہار مانتے ہوئے بولیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اسے ڈسٹر، بورڈ، پوائنٹر اور باقی ساری ذمہ داریاں نہیں اٹھانی تھی، تبھی بہانے بنا رہا تھا۔ اس کی ماں نے تو کہا تھا وہ دوستی کرنا چاہتا ہے بچوں سے، مگر اس نے ابھی تک کوئی دوست نہیں بنایا تھا۔ لڑکوں سے پھر بھی تھوڑی سی بات چیت کر لیتا تھا مگر لڑکیوں سے 100 فٹ کی دوری پر بیٹھتا تھا۔ سب کو زج کرنے میں پیش پیش رہتا تھا۔ کون ہوم ورک کرنا بھول گیا، کس نے رنگ برنگی جرابیں پہنی ہیں، کس کے ناخن بڑے ہیں، سب کچھ اس کے علم میں رہتا تھا۔ السلام علیکم اپیا، کیسی ہیں آپ؟ جب سے پیا کے گھر گئی ہیں ہمیں تو بالکل ہی بھلا دیا آپ نے، زویا نے شریر لہجے میں کہا۔ بکواس نہیں کرو، یہ بتاؤ گھر میں سب سیٹ ہے؟ اس نے خفگی سے کہتے ہوئے پوچھا۔ جی اپیا سب ٹھیک، بلکہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ سچ بتائیں آپ نے ابو کو کیا گھول کے پلایا تھا؟ وہ تو ویسے رہے ہی نہیں ہیں، اب تو ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں اور زیادہ تر گھر میں ہی رہتے ہیں۔ زویا کی چہکتی ہوئی آواز پر اس نے تشکر بھری سانس لی۔ بھائی واپس آ گئے تھے؟ اس نے سب سے ضروری سوال پوچھا۔ اپیا وہ گئے ہی نہیں تھے، جب ہم لوگ واپس آئے تو بھائی ابو سے معافی مانگنے لگے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھے تو ابو نے معاف کر دیا، انہوں نے کہا آپ کے کہنے پر معاف کر رہے ہیں ورنہ وہ تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے سخت سرزنش کی مگر بھائی نے منہ سے بھاپ تک نہیں نکالی۔ زویا نے اسے تفصیل بتائی۔ اچھا، اور بھابھی کا کیا رد عمل تھا؟ اس کے پوچھنے پر کچھ دیر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بھابھی بھی بالکل چپ چاپ ہیں، انہوں نے تو کچن میں ہمارا ہاتھ بھی بٹانا شروع کر دیا ہے، ہم تو حیران ہیں، جبکہ امی بہت خوش ہیں گھر میں پرسکون ماحول دیکھ کر۔ زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابو نے سب کو میری شادی کا بتایا؟ اس نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔
جی بتا دیا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بھائی نے کہا مجھے بھی بلا لیتے تو ابو کہنے لگے جیسے تمہارے کارنامے تھے، تمہیں بلا کر میں نے ہنگامہ کھڑا نہیں کرنا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اللہ کرے یہ سب خوش آئند ہو، اب کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو بس۔ اس کے دعا کرنے پر زویا نے آمین کہتے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ میکائل جے کو گھر ڈراپ کر گیا تھا۔ گنوا نے جے کو فرینچ فرائز بنا دی تھی۔ جتنی دیر میں اس نے کھائی وہ اپنی چادر اٹھا لائی۔ شرمین اور حیات کاردار گھر نہیں تھے، اسی بات کا فائدہ اٹھاتے وہ دونوں ماں بیٹا گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ جے بہت دنوں سے اپنے بابا سے ملنا چاہتا تھا۔ گنوا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، مگر آج موقع مل گیا تھا۔ تانگے میں بیٹھے وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے سفر پر گامزن تھے۔ گنوا نے حارث زید کی قبر پر فاتح خوانی کی اور کچھ دیر وہاں رک کر وہ لوگ واپس آ گئے۔ ابھی کوئی بھی گھر واپس نہیں لوٹا تھا، تبھی وہ آرام سے کمرے میں داخل ہوئے۔ مومی مجھے بابا کی آرمی مین والی کیپ دیں، ابھی مجھے پہننی ہے۔ جے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا، جس پر وہ ناچار اٹھی اور الماری سے حارث زید کی یونیفارم اور ٹوپی نکال لائی۔ اوہ واو، میں بالکل آرمی چیف لگ رہا ہوں، ڈشوں 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 مار دوں سب کو۔ جے ٹوپی پہن کر کھلایا اور بیڈ پر اچھل کود کرنے لگا۔ گنوا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا آدھا چہرہ ٹوپی سے چھپ گیا تھا کہ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھلا۔ وہ دونوں دروازے میں کھڑے غصے سے گھورتے میکائل کاردار کو دیکھنے لگے۔ جے چہک کر بیڈ سے اترا، جبکہ گنوا بوکھلا گئی تھی۔ اس نے ایک نظر یونیفارم پر ڈالی اور دوسری میکائل پر۔ مم ہمیں وہاں سے واپس نہیں آنا چاہیے تھا، سنبل بیڈ پر لیٹی پاؤں ہلاتی ہوئی بولی۔ ہاں، تاکہ وہاں روز ہم اپنی بے عزتی کا ایک سیشن کرواتے میرے اس بے مروت بھانجے کے ہاتھوں، نرمین نے نخوت سے کہا۔ ہو مم، اس کی تو عادت ہے، بچپن سے ہی اکھڑ مزاج ہے، اب تو جیسے یہ بات جانتی ہی نہیں ہے۔ وہ بد لحاظی سے بولی۔ کس لیے رہتے ہم؟ اس کی شادی ہو چکی ہے، اب بیوی اور ایک عدد پلا ہوا بچہ بھی ہے۔ انہوں نے اسے حقیقت سے روشناس کروایا۔ آئی نو مم، لیکن وہ ایک میچور عورت ہے، آپ کو لگتا ہے وہ میکائل کی بے مروتی برداشت کرے گی؟ وہ ہر بات پہ چلانا شروع کر دیتا ہے، کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ کیا دو لوگوں کو اپنے کمرے میں برداشت کرے گا؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ تم یہ مت بھولو کہ ان دو لوگوں کو اس نے کسی کی زور زبردستی پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنایا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ لب بھینچ گئی۔ خیر جو بھی ہے، آپ خالہ سے حالات معلوم کرتی رہیے گا، جیسے ہی کوئی اونچ نیچ ہو مجھے بتائیے گا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نرمین اس کی بات پر چونکی، نہ جانے اس کے شیطانی دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ لوگ یونیورسٹی میں موجود تھے۔ ولید بہت دنوں سے حسن کو کھویا ہوا محسوس کر رہا تھا، آخر اس سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھا، حسن یار کیا چکر ہے جو تو بیٹھے بیٹھے کھو جاتا ہے اور چلتے چلتے رک جاتا ہے؟ اس کی وجہ وہی بات تو نہیں جو عموماً ہوتی ہے؟ ولید نے کہتے لب دبا لیے۔ نہیں تو کون سا چکر بھائی؟ کوئی چکر نہیں ہے، تم تو ایویں بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہو، حسن گڑبڑا کر کہتا رخ موڑ گیا۔ چل بتا دے، اب تیرا یار ہوں میں، ولید گنگنایا تو حسن یکدم کھڑا ہو گیا۔ بکواس مت کرو اور سیدھی طرح چل، میکائل ہمارا ایڈمن آفس میں انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اسے گھورتا ہوا چل پڑا۔ ٹھیک ہے، پھر میں میکائل کو ہی بتا دوں گا، وہی اگلوائے گا تجھ سے۔ ولید کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی، تبھی وہ جھٹ سے پلٹا۔ یار دیکھ، اس کو مت بتانا، وہ تو بال کی کھال نکال لے گا، پلیز۔ وہ منت سماجت کرنے لگا۔ او ہو، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، یعنی واقعی کوئی سین آن ہے برو۔ ولید نے ابرو اٹھائی۔ دیکھ میں تجھے گھر جا کر بتا دوں گا، ابھی کوئی ڈرامہ نہ کریٹ کر۔ حسن نے اسے گھورا۔ کیا ہوا بھائی، کون ڈرامہ کر رہا ہے؟ میکائل کی آواز پر حسن آنکھوں ہی آنکھوں میں ولید کو تنبیہ کرتا اس کی طرف گھوما تھا۔ کچھ نہیں یار، اسے بس ہر وقت پڑھائی کا شوق چڑھا رہتا ہے، 2 گھڑی بھی سکون نہیں لینے دیتا، تبھی میں کہہ رہا تھا اب کوئی ڈرامہ نہ کرے۔ حسن لب چباتے ہوئے ولید پر طنز کر گیا۔ ہاں، آخر کو ٹاپر ہے جناب، پڑھے گا نہیں تو بھینس چرائے گا۔ ویسے اگر تمہیں بھینس چرانے کی نوبت آئے تو میرے پاس دوڑے چلے آنا، میں اپنے لال کو سینے سے لگا لوں گا۔ اس نے دائیں آنکھ دبا کر کہا اور پھر ولید کے ساتھ چھت پھاڑ کہا گونجا۔ ویری فنی، حسن نے استہزائیہ کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ چلو اب چلتے ہیں، تھک گیا ہوں میں، میکائل نے کہتے ہوئے گردن مسلی۔ بھینس تو تم چراتے، جیسی تمہاری حالت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت نازل کی، جس کی وجہ سے تم ایک کروڑ پتی باپ کے بیٹے ہو، 2 کام کر کے ہی تم تھک جاتے ہو۔ حسن نے بھی جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ یار ولید دھواں بتا رہا ہے، آگ زوروں کی لگی ہوئی ہے۔ میکائل اور ولید پھر سے ہنس دیے۔ حسن جلتے کڑتے انہیں زیر لب گالیوں سے نوازتا آگے بڑھ گیا۔ میکائل ان کے ساتھ یونیورسٹی سے نکل آیا تھا، اس نے سوچا ان کو گھر ڈراپ کر کے آفس چلا جائے گا۔ وہ لوگ ابھی راستے میں تھے جب ولید یکدم چلایا، یار وہ بھابھی ہے نا، اور ساتھ جے بھی ہے، یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز پر میکائل بھی گھوما تھا۔ گنوا جے کا ہاتھ پکڑے سڑک کی ایک طرف کھڑی شاید کسی سواری کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ابھی آگے بڑھنے کا سوچ ہی رہا تھا، تبھی وہ تانگے میں سوار ہو گئے۔ جے کافی چہک رہا تھا، میکائل جانتا تھا اسے تانگے کی سواری بہت پسند تھی۔
اسے دوستوں کے سامنے کافی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میکائیل کاردار اپنی ذمہ داری بھی صحیح طرح نہیں نبھا پایا۔ ہر چیز کو غیر سنجیدہ لینے والا یہاں بھی سنجیدہ نہ ہوا۔ ولید اور حسن اس کے چہرے کے کرخت تاثرات دیکھتے دوسری باتوں میں الجھانے لگے، مگر یہ بات بھلانے والی نہیں تھی۔ آفس جانے کی بجائے وہ انہیں گھر ڈراپ کرتا سیدھا تنفن کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ گنوا اڑی رنگت لیے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ جے اس کی شرٹ کھینچ کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ شاید اسے ٹوپی دکھانا چاہتا تھا، مگر وہ اس وقت اسے بھی اگنور کر گیا اور یہیں وہ غلطی کر گیا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ براہ راست گنوا کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ وہ یہیں تھی، میں نے کہاں جانا تھا؟ گنوا ہکلائی۔ اس نے پہلی بار میکائیل کو غصے میں دیکھا تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے تمہیں خود دیکھا ہے۔ جے کا ہاتھ پکڑے سڑک کے کنارے کھڑی تھی، پھر تانگے میں سوار ہو گئی۔ کہہ دو اب بھی جھوٹ بول رہا ہوں میں۔ وہ دہاڑا تو گنوا کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں جے کو اس کے بابا کی قبر پر لے گئی تھی۔ وہ بمشکل خود کی کپکپاہٹ پر قابو پائے بولی۔ میکائیل کچھ لمحے خاموش رہ گیا۔ جہاں بھی جانا تھا ڈرائیور کے ساتھ جاتی، اگر وہ نہیں تھا تو مجھے بول دیتی، میں مر تو نہیں گیا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ مجھے لگا آپ برا مان جائیں گے، اسی لیے نہیں کہہ پائی۔ وہ اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ جے کو میں باہر بھی تو لے جاتا ہوں، تم مجھے کہتی تو میں اسے قبرستان بھی لے جاتا، مگر تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ گنوا نے بے یقینی سے دیکھا، مطلب وہ اسے نہیں جانے دینا چاہتا قبر پر۔ کیا وہ حارث زید سے جیلس ہو رہا تھا، ایک شہید سے؟ ابھی وہ مزید بولتا جب اسے زور سے کوئی چیز آ کر لگی۔ وہ پلٹا تو جے پر نظر پڑی جو مٹھیاں بھیجے اسے گھور رہا تھا، اور یقیناً پیچھے سے اسی نے اپنی ریموٹ کنٹرول گاڑی کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ میری مومی سے دور ہٹے ورنہ میں اس بنی کے ساتھ آپ کو زور سے ماروں گا، وہ گررایا، جس پر میکائیل نے حیرت سے اسے دیکھا، اور چونکی تو گنوا بھی تھی جس کا بیٹا تن کر کھڑا تھا۔ میکائیل نے بے ساختہ پیشانی پر ہاتھ مارا۔ وہ یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ جے بھی یہیں موجود ہے، اب اس کو کیسے رام کرے گا۔ مجھے اب فائٹ کرنی بھی آتی ہے، ایک کک ماروں گا اور آپ دور اٹھتے ہوئے جائیں گے۔ میری مومی پر شاؤٹ کرتے ہو؟ وہ پہلے والے جے سے یکسر مختلف لگ رہا تھا، اب وہ صرف ایک بیٹا دکھائی دے رہا تھا۔ جے مائی سن، میں چم ہوں آپ کا، بھول گئے آپ؟ وہ نرم مسکراہٹ لیے بولا۔ نہیں ہو آپ میرے چم، آپ بھی بیڈ انکل جیسے ہو، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے۔ وہ بولتا ہوا بیڈ پر چڑھ کر گنوا کی گود میں بیٹھ گیا۔ مومی ڈرنا نہیں آپ نے، جے اب بڑا ہو گیا، وہ سب کو دیکھ لے گا۔ اس نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں میں گنوا کا چہرہ تھاما جو نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ جے حیران تھا اس کی ماما کو رونا کیوں نہیں آ رہا، ویسے تو وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اسے معاملہ سمجھ نہیں آیا تھا، مگر اس کے لیے جو بات ضروری تھی وہ اپنی ماں پر کیل کار کا غصہ کرنا تھا۔ وہ کون ہوتا ہے اس کی ماں پر چلانے والا؟ وہ اس کے گھر میں رہتے تھے، شاید اسی لیے وہ اس کی ماں کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا۔ تبھی وہ سوچتا ہوا اٹھا، مومی اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم اپنے گھر جائیں گے، چلیں اپنی ساری چیزیں اٹھا لیں، ہم ابو کو بلا لیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، باقی سب گندے ہیں۔ اس نے گنوا پر حکم صادر کیا تھا۔ وہ مسکراہٹ دباتی اسبات میں سر ہلا گئی، جبکہ میکائیل کاردار نے ہونک پن سے انہیں دیکھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے، اس میں سارے کھلونے بھرنے لگا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میکائیل نے پلٹ کر گنوا کو دیکھا جو کندھے اچکاتی الماری کھول گئی۔ وہ سر کھجانے لگا، یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ جے نے بڑبڑاتے ہوئے لاؤنج اور باقی پورے گھر سے کھلونے سمیٹے، اب صرف حیات کاردار اور شرمین کا بیڈ روم بچا تھا۔ اس نے دروازہ ناک کیا اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ اسے پہلے ہر کسی کے کمرے میں بے دھڑک اندر داخل ہونے کی عادت تھی، یہیں آ کر گنوا نے اسے دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہونا سکھایا تھا۔ جے بیٹا خیریت تو ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ حیات کاردار جو ابھی شاور لے کر نکلے تھے اس کی پھرتیاں دیکھ کر چونکے، جو زبردستی بیگ کے اندر کھلونے ٹھونس رہا تھا۔ شرمین بھی کافی رکھتی ہوئی پلٹی۔ جی ہاں، ہم لوگ اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، جے اپنی مومی کو لے جائے گا۔ کیلکار اب جے کے چم نہیں، بس۔ اس نے ناک بھون چڑھاتے ہوئے وہاں سے سامان اٹھایا اور چلا گیا۔ حیات کاردار اور شرمین ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے اس کے پیچھے ہی باہر نکل آئے۔ انہوں نے آج پہلی بار اسے غصے میں دیکھا تھا، اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ جے بیٹا کیا ہوا، بتائیں تو صحیح آپ؟ حیات کاردار اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ چم بیڈ انکل جیسے ہیں، وہ ان جیسے بن گئے ہیں، وہ مومی پر شاؤٹ کرتے ہیں۔ جے اپنی مومی کو لے کر چلا جائے گا۔ وہ غصے سے لال پیلا چہرہ لیے انہیں تک رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ چونکے۔ آج پہلی بار وہ ایسا سن رہے تھے، ورنہ تو انہوں نے شادی کے بعد ایک الگ ہی میکائیل کو دیکھا تھا۔ وہ یکدم اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے جب شرمین نے جلدی سے ان کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز حیات آپ ایسے مت کریں، ان کا آپسی معاملہ ہے، خود سلجھا لیں گے۔ جے تو ابھی بچہ ہے، جانے کیا بات ہوئی ہے، اسے کون سا سمجھ آئی ہوگی۔ آوازیں کمرے سے باہر سنائی دیں تب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مداخلت کریں۔ وہ آپ سے پہلے ہی متنفر ہے، مزید معاملات خراب مت کریں۔ وہ التجائیہ انداز میں بولیں جس پر انہوں نے لب بھینچ لیے۔
شرمین کی بات انہیں درست لگی تھی۔ ابھی تو وہ اس سے بات کرنے کے لیے ہمت جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں صورتحال کو دیکھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ جے بیبی نہیں ہے، وہ پورے 3 سال اور 6 منتھ کا ہے۔ جے نے فوراً رک کر انہیں ملی جلی اردو اور انگریزی میں باور کرایا اور جھٹ سے کمرے میں گھس گیا۔ پیچھے وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ میکائل نے بالوں میں ہاتھ گھماتے ہوئے ایک نظر گنوا پر ڈالی جو اس کی موجودگی سے بے نیاز الماری کے پٹ کھولے کھڑی تھی۔ ابھی تک اس نے پیکنگ کے لیے کوئی بھی چیز نہیں نکالی تھی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ تم واقعی جا رہی ہو؟ میکائل کاردار ہر کسی کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا آج تھوڑا خوف زدہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ دونوں اسے چھوڑ جائیں گے۔ اسے تو کسی کو منانا بھی نہیں آتا تھا، نہ کبھی کسی سے معافی مانگی تھی۔ جی؟ گنوا ناسمجھی سے دیکھتی ہوئی مڑی۔ میں کہہ رہا تھا تم جا رہی ہو کیا؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اس کی آواز لرزی تھی جو گنوا بخوبی محسوس کر گئی تھی۔ اسے بے ساختہ ترس آیا تھا اس پر۔ ابھی وہ کچھ بولتی تبھی جے اپنا بیگ اٹھائے اندر آیا تھا اور میکائل کاردار کو اگنور کیے گنوا کے پاس چلا گیا جس پر وہ چونکی۔ میکائل نے اس کے اگنور کرنے پر اضطرابی کیفیت میں بال ٹھیک کیے۔ مومی اب چلیں بھی، اپنے کپڑے لیں، ہم نے جانا ہے۔ اس نے گنوا کی قمیض کا کونا کھینچتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ گنوا آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی، مطلب وہ سنجیدہ تھا۔ جے میری جان، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ابو کو پتہ چلا تو وہ بہت ڈانٹیں گے۔ گنوا مصنوعی مسکینیت طاری کرتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی۔ او مومی، وہ کیوں ڈانٹیں گے؟ وہ تو اتنے اچھے ہیں، سب کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں۔ جے منہ بسورے اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری جان، ابو بے شک سب سے پیار کرتے ہیں، مگر وہ مجھے بول کر گئے تھے کہ ہم دونوں اب یہیں رہیں۔ گنوا نے بے چارگی شکل بناتے اسے رام کرنا چاہا۔ او نو ممی، اب ہم کیا کریں؟ جے نے لہجے میں دنیا جہان کی فکر سموئی۔ آپ کو اپنے چم پر غصہ ہے تو پھر ناراضگی تو آپ یہاں رہ کر بھی جتا سکتے ہو، تبھی زیادہ مزہ آئے گا۔ اب یہ ہمارا بھی گھر ہے، اگر وہ ہم پر غصہ کریں گے تو ہم مما اور ڈیڈ کو بھی بتا سکتے ہیں۔ گنوا نے اس کی طرف دیکھتے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ او یس مومی، پھر ہی تو مزہ آئے گا۔ جے کھلکھلا اٹھا۔ ان دونوں نے بیڈ پر بیٹھے میکائل کی طرف دیکھا جو بے چینی سے ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کی خسر پھسر سننا چاہتا تھا جو اتنے دیر سے وہ دونوں انتہائی رازداری کے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ کوئی ٹین ایج جذباتی لڑکی نہیں تھی، اس نے جوانی میں ہی ایک دنیا دیکھ لی تھی۔ وہ ہر شخص کو دیکھ کر ہی اس کی اندرونی کیفیت جان جاتی تھی، تبھی اس نے میکائل کاردار کی اذیت پرکھ لی تھی۔ اسے شادی سے پہلے والا میکائل بھی یاد تھا جو آفس میں ہر کسی پر دہاڑتا رہتا تھا، مگر شادی کے بعد آج پہلی بار اس نے غصہ دکھایا تھا جو جے کی بدولت اسی کے گلے پڑ گیا تھا۔ گنوا اپنی غلطی تسلیم کرتی تھی، اسے ایسے بنا بتائے اکیلے گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا، اسی لیے اس کا غصہ بجا تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، مگر دیکھنا یہ تھا کہ اس کا جے کیا کرنے والا تھا اپنے واحد دوست کے ساتھ۔ جے یہ کیا ہے؟ بیگ میں سارے کھلونے تو بھر لی اور ساری بکس نکال دیں۔ زیادہ ضروری کیا ہے آپ کے لیے؟ گنوا نے خفگی سے صوفے پر پڑی کتابوں کی طرف اشارہ کیا جو وہ غصے میں بیگ سے نکال کر صوفے پر ڈال گیا تھا۔ مومی مجھے وینیلا کسٹرڈ دیں جو ام نے بنا کر رکھا تھا۔ جے نے واویلا ڈالنا شروع کر دیا تو گنوا اس کی چالاکی پر کھول کر رہ گئی، پھر ناچار اس کا ہاتھ پکڑے کچن میں لے گئی۔ ان کے جانے پر میکائل نے بے ساختہ تشکر بھری سانس لی۔ اب بتا کون ہے وہ؟ ولید گھر پہنچتے ہی جلدی جلدی لنچ کر کے حسن کے پاس آ دھمکا اور آتے ہی اپنے مطلب کا سوال پوچھا تھا۔ تم ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر یہ پوچھنے آئے ہو؟ کل پیپر ہے، تمہارا پڑھائی کا کیڑا فوت ہو گیا کیا؟ حسن نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا۔ مجھ سے تو پڑھا نہیں جائے گا جب تک تو اپنے منہ سے نہیں پھوٹے گا لڑکی کا نام۔ ولید نے اس کی گردن میں بازو ڈالا۔ توبہ ہے، تم تو آکٹوپس کی طرح چپک ہی گئے ہو۔ اس نے ولید کا بازو جھٹکا۔ ولید کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد اپنا فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ حسن تو یہ دیکھ کر گڑبڑا گیا تھا، اس نے جلدی سے فون چھینا۔ اچھا میرے باپ سن لے، وہ بھابھی کی بہن ہے جو اس دن ہنسی تھی مجھ پر، شاید اس کا نام زویا ہے، اس نے کان سے لاتے ہوئے بتایا تو ولید کی چیخ نکل گئی۔ اف یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میکائل کی تو ابھی خود کی ہی کشتی پار نہیں لگی، تجھے اپنی پڑی ہے؟ تیرا قتل پکا ہے اس کے ہاتھوں۔ ولید نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ آہستہ بک، ابھی میری بینڈ بج جائے گی، تجھے میکائل کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی بات کرنی ہوگی میں خود کر لوں گا۔ مجھے تو تیری حالت سوچ سوچ کے ہنسی آ رہی ہے۔ ویسے ایک بات ہے، تو دنیا کا انوکھا پیس ہے جسے وہ لڑکی پسند آئی ہے جو تجھ پر ہنسی تھی۔ ولید تو کافی لطف اندوز ہو رہا تھا اس کی صورتحال سے، تبھی اس کا قہقہا گونج اٹھا تھا۔ لوگ جانے تجھے کیوں اتنا شریف سمجھتے ہیں، حالانکہ انتہا کا کمینہ ہے تو۔ 100 بے شرم مرے ہوں گے تب تم تشریف لائے ہوگے۔ میری معصوم بہن کی زندگی ہی تیرے ساتھ جڑنی تھی، تجھے کوئی جانے پہچانے تو پتہ چلے صرف میکائل کو کاپی پیسٹ کیا گیا ہے۔ حسن نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ نکال لے بچہ، ساری بھڑاس نکال لے، کیونکہ میکائل کاردار کے سامنے تو بس تم میاؤں میاؤں ہی کر سکتے ہو۔ ابھی سکون کرو، پھر مزہ آئے گا جب تمہاری گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی۔
میں چلا آرام سے پڑھنے۔ بائے بائے مائی ڈیئر حسن۔ ولید اس کو چڑھاتا ہوا نکل آیا۔ پیچھے اس نے اپنا مستقبل سوچتے ہوئے بے ساختہ جھرجھری لی۔ کمرے سے نکلتے ہی ولید کا ٹکراؤ ایمانے سے ہوا، جو اسے دیکھتے ہی بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی تھی۔ ایمان نے اپنے بھائی کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلا دینا، ہو سکے تو سر پر بھی ڈال دینا۔ ولید نے ہنستے ہوئے پیچھے سے ہانک لگائی جو کچن میں گھس گئی تھی۔ اپنے بھائی کا مذاق اڑانے پر دانت پیسنے لگی۔ ہمیشہ سے ان کا یہی تو چلتا تھا۔ میکائل یار پرسوں پیپر ہے اور تو نے ابھی تک سلیبس بھی نہیں دیکھا۔ بندہ کم از کم آؤٹ لائن ہی دیکھ لیتا ہے۔ یہ تو صرف اور صرف اپنے ساتھ غلط کر رہا ہے، اس میں کسی کا کچھ نہیں بگڑنا۔ ولید نے فون کان سے لگائے تعصب سے کہا۔ بس کر دے تو یہ روز روز کے بھاشن، اب تو آخری سیمسٹر کے بھی فائنلز آ گئے ہیں، ابھی کل کا دن باقی ہے، تم بھیج دینا سارے نوٹس، ایک نظر دیکھ لوں گا، میں نے کون سا ٹاپ کرنا ہے، بس پاس ہی تو ہونا ہے۔ میکائل نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر کل نہیں، میں آج ہی بھیجوں گا، اور تجھے اچھے سے تیاری کرنی ہے، 2-3 گھنٹے لگا کر پوری توجہ سے سارا دہرانا، اگر کچھ نہ ہو پائے تو مجھ سے مدد لے لینا۔ ویسے تجھے مدد کی ضرورت پڑتی تو نہیں ہے، اگر دماغ لگا لے کچھ دیر۔ ولید نے اسے ہمیشہ کی طرح نصیحت کی۔ تجھے پڑھائی کی پڑی ہے اور یہاں مجھے دینے کے لینے پڑ گئے ہیں، میکائل نے بیزاری سے بیڈ سے پشت لگائی۔ کیوں، کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ ولید نے حیرت سے پوچھا۔ کہاں یار، جے ناراض ہے، مجھ سے منہ پھلا رکھا ہے اور سارے گھر میں اپنی ماں کا پلو پکڑے گھوم رہا ہے، میکائل نے افسردگی سے کہا۔ ریئلی؟ چلو کوئی تو ہے جو تمہیں ناکو چنے چبوا سکتا ہے، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو سن کر بہت مزہ آیا ہے، آج تو میرا پڑھنے کا بھی دل نہیں کر رہا، تم دونوں کی پتلی حالت مجھے سرور بخش رہی ہے، ولید نے زبردست کہا لگایا۔ ویری فنی ہاں؟ حسن کا کیا سین ہے؟ میکائل نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، بس ایسے ہی، تو یہ بتا جے کیوں ناراض ہے؟ ولید نے بروقت بات بدلی۔ وہ بس تھوڑا سا اس کی ماں کو کچھ بول دیا تھا، میکائل نے سر کھجایا۔ مطلب بھائی کی تھوڑی سی بات پر اتنا غصہ دکھایا گیا ہے، تو سوچو جیسے ہمارے ساتھ کرتے ہو ویسا غلطی سے بھی کر دیا تو سمجھو آؤٹ، ولید نے اسے تنبیہ کی۔ اچھا زیادہ چک چک مت کرو اور آرام سے پیپر کی تیاری کر، میکائل نے اسے لتاڑا۔ میں کل پڑھوں گا، ابھی تو سوؤں گا، ایسا سکون ملا ہے آج، نیند بھی شاندار آئے گی، تو اپنے سسرنما بیٹے کو منانے کی تیاری پکڑ، شاباش، گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز۔ ولید اسے زج کرتا فون بند کر گیا تھا۔ میکائل نے اسے زیر لب گالیوں سے نوازتے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ تبھی وہ دونوں ماں بیٹے چہکتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ میکائل نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ کنوا نے جے کو نائٹ سوٹ پہنایا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ جب تک وہ کپڑے چینج کر کے آئی تب تک جے بنی کے ساتھ مصروف رہا۔ میکائل بے چینی سے انہیں ہی دیکھتا رہا۔ وہ دونوں جان گئے تھے کہ میکائل کاردار ایک جذباتی انسان ہے، تبھی وہ اسے جذبوں کی مار رہے تھے۔ مومی، آپ کے بال میں بناؤں گا۔ جے نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی گنوا سے ہیئر برش لیا اور اس کے سلجھے ہوئے بال مزید الجھانے لگا۔ گنوا کو ناچار خود پر قابو رکھنا پڑا تاکہ اس کا بیٹا اپنی ایکٹنگ جاری رکھے۔ میکائل نے کافی بار انہیں مخاطب کرنا چاہا مگر انا آڑے آتی رہی۔ مومی، آج اسکول میں، گنوا جیسے برش لے کر جلدی جلدی بال سلجھاتی بیڈ کی طرف آئی کیونکہ وہ میکائل کی گہری نگاہیں خود پر محسوس کر گئی تھی۔ اس کے لیٹتے ہی جے آ کر اس سے لپٹ گیا اور پھر اس کی نان سٹاپ باتیں شروع ہو گئیں۔ میکائل کا منہ کھلا رہ گیا، مطلب ناراضگی شدید تھی، تبھی تو جے اس کی طرف آنے کی بجائے ماں کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر دوسری طرف رخ موڑے لیٹا رہا مگر ان کی خسر پھسر پر صبر نہ ہوا تو کروٹ بدل لی۔ اب وہ دونوں اس کے سامنے تھے۔ وہ چہرے پر مسکینی طاری کیے انہیں دیکھتا رہا کہ شاید وہ اس پر ترس کھا کر خود ہی بول لیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ بھی ڈھیٹ ثابت ہوئے، یوں ہی لیٹے لیٹے سو گئے تھے۔ بے مروت لوگ، وہ انہیں نئے القاب سے نوازتے مسکراتا وہ آنکھیں موند گیا تھا جو خود بے مروتی کا ریکارڈ ہولڈر تھا۔ نرمین نے باتوں ہی باتوں میں کچھ صورتحال جان لی تھی۔ شرمین بھی بہن ہونے کے ناطے دوپہر میں ہوئی چپکلش کے بارے میں بتا گئیں جس پر ان کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے سب سنبل کو بتایا تو اس نے فٹافٹ سکردو جانے کی تیاری پکڑ لی اور نتیجتاً وہ صبح ہی صبح یہاں موجود تھیں۔ گنوا ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں تھی جب اسے بہت سی آوازیں آئیں۔ وہ عجلت میں باہر آئی تو سامنے ہی شرمین کے ساتھ موجود ان کی بہن اور بھانجی کو دیکھ کر سارا موڈ غارت ہو گیا۔ وہ ان کے ارادے اچھے سے سمجھتی تھی، تبھی بھاری قدموں کے ساتھ ان سے آ کر ملی۔ انہوں نے بھی کوئی جوش دکھائے بغیر ہلکی سی سلام دعا کی تھی۔ اتوار ہونے کی وجہ سے جے بھی گھر پر ہی تھا۔ وہ گنوا کے ساتھ ہی جاگا تھا اور اب لان میں مالی کے ساتھ پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ میکائل آنکھیں مسلتا ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس باہر آیا تھا اور جیسے ہی اس کی نظر سنبل پر پڑی تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ صبح ہی صبح بلا نازل ہو گئی، توبہ توبہ، اللہ بچائی اس کے شر سے مجھ معصوم کو۔ وہ بڑبڑاتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ محترمہ، یہ راز و نیاز بعد میں کر لیجیے گا، پہلے جلدی سے میرے لیے ناشتہ لے آئیں، اس نے وہیں بیٹھے ہوئے ہانک لگائی۔ گنوا گڑبڑا کر کچن میں جا گھسی۔ سنبل نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ یہاں تو سب ٹھیک لگ رہا تھا جس پر وہ محض کندھے اچکا کر رہ گئیں۔
ان کا بھانجا کبھی بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ حیات کاردار اخبار اٹھائے ناشتے کی میز پر آئے۔ میکائل نے سب کو واضح کر دیا تھا کہ اس کا کل پیپر ہے تو کوئی بھی اسے ڈسٹرب نہ کرے ورنہ اس کی خیر نہیں۔ تبھی اس کی نظر جے پر پڑی تو اس نے بمشکل کہا دبایا۔ جے دبے پاؤں اندر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے ورنہ مومی کے ہاتھوں اس کی دھلائی پکی تھی۔ وہ پوری طرح مٹی سے ہٹا ہوا تھا۔ اچانک حیات کاردار نے اسے پکارا جس پر اس نے خطرے کو دیکھتے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ جے یہ سب کیا ہے؟ کنوا یکدم پلٹتے ہی خفگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، کھیل کھیل میں تو ہو ہی جاتا ہے۔ میکائل نے موقع کا فائدہ اٹھا کر جے کا دل اپنے لیے صاف کرنا چاہا۔ نو، جے کھیل نہیں رہا تھا، وہ کام کر رہا تھا۔ اس نے فوراً میکائل کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اچھی بات ہے، کام کر رہا تھا بھائی، جے دی گریٹ۔ میکائل نے اپنی بات کی نفی پر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ ٹیبل پر موجود سب لوگ اچنبے سے دیکھ رہے تھے جو بہت پرسکون انداز میں اسے ڈیل کر رہا تھا۔ اوکے آؤ چینج کروا دوں، پھر ناشتہ کرنا ہے آپ نے۔ کنوا دانت پیستے ہوئے اسے اٹھا کر لے گئی۔ جاتے جاتے اپنی ماں کے کندھے کے اوپر سے اپنی طرف تکتے حیات کاردار کی طرف اس نے دائیں آنکھ دبائی جس پر وہ گڑبڑا کر سر جھکا گئے۔ استغفراللہ، ان کے زیر لب کہنے پر شرمین مسکرا دیں۔ وہ جے کی حرکت اچھی طرح ملاحظہ کر چکی تھی۔ میکائل ناشتے کے بعد اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ پڑھنے کی کوشش میں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانے پینے کو منگواتا رہا۔ کنوا صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی، کبھی کچن تو کبھی اسٹڈی میں جاتی۔ اب اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ نواب صاحب اسے کبھی صوفے اور کبھی میٹ پر لیٹے ہوئے نظر آئے تھے، جانے کون سی پڑھائی ہو رہی تھی۔ میکائل نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی ہوئی تھی کیونکہ وہ وقفے وقفے سے جے کا جھانکنا محسوس کر رہا تھا۔ سنبل نے بہت سوچ بچار کے بعد کنوا کو کچن میں نہ پا کر جلدی جلدی کافی بنائی اور اسٹڈی روم میں داخل ہوئی جہاں میکائل صوفے پر لیٹا نوٹس دیکھ رہا تھا۔ سنبل کو دیکھتے ہی پہلے تو وہ چونکا، پھر یکلخت اس کے چہرے پر کرخت تاثرات چھا گئے۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ کڑے لہجے میں پوچھنے لگا۔ میں کافی لائی تھی تمہارے لیے۔ سنبل نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی ورنہ بے عزتی کے ڈر سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں نے کہا تھا کیا تمہیں لانے کے لیے؟ اس نے طنزیہ ابرو اٹھائی۔ کہا تو نہیں تھا لیکن میں نے سوچا تمہیں ضرورت ہوگی، آخر کو اسٹڈی کر رہے ہو۔ وہ منمنائی۔ جے نے دروازے سے اندر جھانکا۔ اسے پتا تھا آج چم گھر میں ہی ہے، تبھی اسے بے چینی ہو رہی تھی اور بار بار چکر لگا رہا تھا۔ اب سنبل کو وہاں کھڑے دیکھ کر اسے جیلسی ہوئی تھی، تبھی وہ وہیں ٹک گیا اور ایک آنکھ سے اندر دیکھتا رہا۔ اسے وہ آنٹی بالکل پسند نہیں آئی تھی جو اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی اور اس کے چم کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تم اپنے زرخیز دماغ کو زحمت نہ ہی دیا کرو تو اچھا ہے، ہر وقت شیطانی اعمال کے علاوہ کوئی نیک کام بھی کر لیا کرو۔ میکائل نے کاری وار کیا تھا جس پر وہ تل ملا گئی۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو اب، خود تو جیسے بہت نیک ہونا، تم اپنے باپ تک سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں۔ وہ تقریباً گھررائی تھی۔ اور دیکھو مجھے بھاشن کون دے رہا ہے جس کے خود کے منہ کے اندر خنجر فٹ ہے۔ میکائل ہنس دیا تھا، آخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارا کوئی احساس کرے۔ سنبل نے پاؤں پٹکے۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا حاتم تائی بننے کو؟ میرا احساس اور خیال رکھنے کے لیے بیوی موجود ہے میری، مجھے اچھی طرح پتہ ہے تم لوگوں کے یہاں آنے کا مقصد۔ ساری کوششیں بیکار ہیں ڈیئر کزن، اگر یہ وقت کسی اچھی جگہ انویسٹ کرو تو فائدہ بھی ہو۔ وہ سکون سے بولتا اسے آگ لگا گیا۔ جے اپنی مومی کی جان اندر آ جائیں۔ میکائل کی آواز پر جے کا رنگ اڑ گیا، یعنی وہ پھنس چکا تھا۔ وہ چوروں کی طرح سہما ہوا سا اندر آیا۔ مائی سن اپنی مومی کو بولے ہمارے لیے چیز سینڈوچز اور ساتھ میں لیچی کا ٹھنڈا ٹھاٹ جوس بنائے، پھر ہم دونوں مل کر پارٹی کریں گے۔ اس نے جے کی پھیکی رنگت دیکھتے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی اور نیا شوشہ چھوڑا۔ جے سر ہلاتا وہاں سے کھسکنے کی کوششوں میں تھا جب میکائل نے اسے جلدی سے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ سنبل ان کو دیکھتی ہوئی دانت پیستے وہاں سے چلی گئی۔ سوری کیوٹو، مجھے بس غصہ تھا، آپ دونوں کو میرے ساتھ جانا چاہیے تھا، پکا پرومس اب ایسا نہیں ہوگا۔ میکائل کے کہنے پر وہ چہرہ اس کی طرف کر گیا۔ اب آپ مومی کے اوپر شاؤٹ نہیں کریں گے؟ اور جے نے فوراً سے لب دبائے۔ اور سٹ اسٹینڈ کریں گے مومی کے سامنے، جے نے کھلکھلا کر کہا تو میکائل کے ہوش اڑ گئے۔ نہ کر اتنا ظلم مجھ پر یار، میکائل نے رونی صورت بنائی۔ او روئیں نہیں، ٹھیک ہے نہ کریں، لیکن ہمیں آئس کریم کھلائیں، وہی والی میڈم، جے نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ضرور ضرور، تھینک یو سو مچ مائی سن۔ وہ چٹا چٹ اس کے گال چوم گیا۔ لنچ ریڈی کروا رہی ہوں میں، آپ دونوں کی کوئی فرمائش ہے تو پلیز مجھے آگاہ کر دیجیے، کنوا نے طنزیہ انداز میں کہتے دونوں کو گھورا جس پر وہ سٹ پٹا گئے۔ میں اور چم ہم دونوں چیز سینڈوچ اور آڑو کا جوس پئیں گے، جے نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ وہیں سے پلٹ گئی تو میکائل نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ میں نے لیچی کا جوس کہا تھا۔ اس کے کہنے پر جے ہنسنے لگا۔ لیکن مجھے لیچی کا جوس فیورٹ نہیں لگتا ہے، اس لیے میں نے وہ بول دیا جو مجھے اچھا لگتا ہے۔
وہ کندھے اچکاتے ہوئے منہ میں پانی بھر لایا۔ آپ کے لیے کچھ بھی مائسن، اس نے جے کو خود میں بھینچ لیا۔ یہ کرنا اسے ہمیشہ سکون دیتا تھا۔ پیپر کے دوران سب لکھنے میں مصروف تھے مگر اس کا ہاتھ چلانے کا موڈ نہیں تھا۔ تبھی وہ انگڑائیاں لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا جب اس کی ولید پر نظر پڑی جو کڑے تیوروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ میکائل اس کی طرف دیکھتے ہلکا سا پاؤٹ بنا گیا جس پر ولید سٹ پٹا کر اسے کمینہ کہتے پیپر پر جھک گیا۔ اسے ویسے بھی کبھی کبھی وہ بندہ خلائی مخلوق لگتا تھا۔ آخرکار بہت سوچ بچار کے بعد میکائل نے پاس ہونے جتنا پرچہ حل کر ہی دیا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا ولید نے زوردار مکہ اس کے پیٹ میں رسید کیا۔ سب ان کی طرف ہی متوجہ تھے، ساری یونیورسٹی ان کے ڈراموں سے مانوس تھی۔ تو کیا کر رہا ہے بے غیرت انسان؟ میکائل حسن کو دیکھتے ہی دہاڑا۔ وہی جیسے نادر موقعوں پر کیا جاتا ہے۔ میکائل کاردار کو پٹتے دیکھنا میری دیرینہ خواہش تھی جو آج پوری ہو رہی ہے۔ ٹھنڈ پہ گئی، آئے ہائے۔ حسن دل پر ہاتھ رکھتے وہاں سے بھاگا۔ میکائل اس کے پیچھے پیچھے تھا اور ساری یونیورسٹی میں ہاڑ ہو مچی ہوئی تھی۔ سب ان کی اس نوک جھونک سے ہمیشہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ تجھے لگتا ہے میں نہیں جانتا تیرے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے میرے ولیمے کے بعد سے؟ میکائل کاردار اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے۔ بیٹے تم کیا شے ہو؟ میکائل کی پکار پر وہ یکدم رکا تھا۔ تجھے پتا ہے؟ حسن کے ہکلانے پر وہ کندھے اچکاتے اسے ڈرا گیا۔ میں حسن منمنایا۔ کیا ہوا؟ زبان کو زنگ لگ گیا کیا؟ میکائل نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اوہ شکر ہے، میں تو بھاگ بھاگ کر تھک گیا تھا برو۔ ولید جھک کر لمبے لمبے سانس لینے لگا مگر ماحول میں تناؤ محسوس کرتے یکدم سیدھا ہوا۔ Is everything all right؟ اس نے دونوں کے چہرے دیکھے۔ تجھے پتا تھا نا اس کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ میکائل نے رخ اس کی طرف موڑا۔ او یار مجھے کھچڑی نہیں افغانی پلاؤ کھانی ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا گیا۔ پریشانی میں چلو چلتے ہیں۔ ولید کی بے دکھی بات پر میکائل چلایا تھا۔ بک مت اور جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے۔ ولید چونکا، اسے اب بات سمجھ آئی تھی۔ ہاں یار وہ مجھے کل ہی پتا چلا۔ دیکھنا حسن ایک اچھا لڑکا ہے اور تیرے بچپن کا دوست بھی ہے تو اس کے بارے میں اچھا برا سب جانتا ہے۔ بھابھی کو تو قائل کر سکتا ہے اس رشتے کے لیے۔ ان کی بہن کو ایسا احمق، میرا مطلب تھا سیدھا شوہر کہاں ملے گا برو؟ ولید نے بتیسی دکھاتے اسے سمجھانا چاہا جس کے تاثرات غضبناک لگ رہے تھے۔ اوہ تو یہ بات ہے، یعنی میرا گھر بسا نہیں اور منگتے پہلے ہی آ گئے؟ میکائل بڑبڑایا۔ تو بات بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے ذلیل انسان؟ حسن نے ولید کو جھڑکا۔ تجھے لگتا ہے میں خوشی خوشی اپنی سالی کی شادی تجھ سے کروا دوں گا؟ میکائل نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا۔ پلیز یار اپنے دوست کی مدد نہیں کرے گا کیا؟ میں اور میری آنے والی تمام نسلیں تیری معترف رہیں گی۔ میں اپنی محبت کا جو تاج محل بناؤں گا اس کے آگے ہی تیرا پتلا لگواؤں گا۔ میں سب کو یہ بتاؤں گا کہ یہ عظیم شخص دو محبت کرنے والوں کو ملانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر گیا ہے۔ حسن نے روحانسی شکل بناتے میکائل کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ چل دفع ہو، کیوں چپک رہا ہے؟ پہلے ہی آدھی عقل تھی، اب یہ عشق وشق کے چکر میں پڑ کر وہ بھی گنوا دی۔ میکائل نے اسے دھکا دیا۔ پلیز یار پلیز پلیز پلیز۔ حسن کی دہائیاں دینے پر میکائل کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اب زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھوں گا غنوہ سے بات کر کے۔ ابھی یہ بھی نہیں پتا اس کا کہیں رشتہ ہوا ہے یا نہیں، اس نے احسان کرنے والے انداز میں کہا جس پر حسن کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ نہ کرے کہہ ڈالا۔ اسے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا ہے یار، صرف بات نہیں کرنی قائل بھی کرنا ہے۔ ولید نے بھی حصہ ڈالا۔ دیکھوں گا، ویسے ایک بات بتاؤں؟ میکائل نے لب دبائے انہیں دیکھا۔ ہاں، وہ دونوں ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا، حسن کو کچھ دن سے الجھا دیکھا تھا، بس اسی لیے پوچھا اور ساری بات ایک چٹکی میں اگلوا لی۔ اس نے بات کرتے ہی وہاں سے دوڑ لگائی۔ حسن اور ولید پاگل بننے پر دانت پیستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے۔ میکائل کا پیپر ہونے کی وجہ سے حیات کاردار جے کو اسکول سے لینے گئے تھے۔ غنوہ پرسکون تھی، وہ لوگ اس کے بیٹے کو بالکل اپنے بچے کی طرح ڈیل کرتے تھے، ڈرائیور کے ساتھ آنے جانے کی بجائے خود ہی پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے۔ حیات کاردار گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور جے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا مسلسل میکائل اور غنوہ کی ہی باتیں کر رہا تھا۔ جے بیٹا، آپ میکائل کو بابا کیوں نہیں کہتے؟ اب تو وہ آپ کے فادر بن گئے ہیں، حیات کاردار نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ مومی کہتی ہیں بابا تو میرے وہ ہیں جو آرمی مین ہیں، لیکن جب نے بھی نہیں کہا تو بابا بولوں؟ اس نے آنکھیں پھیلائے ہوئے انہیں بتایا۔ وہ کچھ دیر کے لیے چپ رہ گئے۔ جی وہ تو ہے، بابا تو آپ کے وہی رہیں گے، مگر میکائل کو آپ پاپا کہہ سکتے ہو۔ ان کے کہنے پر وہ کھلکھلایا۔ جے کے دو فادر ہو جائیں گے، پاپا اور بابا۔ جے کے پاس ڈیڈ بھی ہیں اور ابو بھی ہیں۔ اس کی خوشی پر وہ بھی مسکرا دیے۔ بالکل۔ وہ خوشگوار موڈ کے ساتھ گھر آئے تھے۔ حیات کاردار نے اسے بہت ساری چاکلیٹ لے کر دی تھیں۔ غنوہ اسے چینج کروا کر سب کے ساتھ لنچ کرنے لے گئی تھی۔ وہ سنبل اور نرمین سے کم ہی سامنا کرنا چاہتی تھی، تبھی کمرے سے زیادہ نہیں نکلی تھی۔
شرمین تمہاری بہو تو بہت ہی مغرور ہے، نہ ہم سے بات چیت کرتی ہے نہ ہی شکل دکھاتی ہے، نرمین نے نخوت سے کہتے ہوئے اپنی پلیٹ میں پاستہ نکالا۔ ارے نہیں بھائی، ایسا ہرگز نہیں، بس گنوا زیادہ باتونی نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے، یہ جو تم لنچ کر رہی ہو یہ اسی نے بنایا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ماحول کی کشیدگی مٹانی چاہی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اپنی بھڑاس نکالتی تبھی جے حیات کاردار کا ہاتھ کھینچتا ہوا وہاں لے آیا۔ اوکے گنوا بیٹے جلدی کرو، جے کو بہت بھوک لگی ہے اور اس کا کہنا ہے اس کی مومی نے زبردست لنچ بنایا ہے۔ وہ جے کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولے۔ اسی لیے اجرت میں آپ کے پاس گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے لیے پلیٹ میں پاستہ اور نگٹس نکالنے لگی۔ جے اور حیات کاردار ایک ساتھ کھانے لگے۔ نرمین اور سنبل ان کی محبت دیکھ کر کڑ رہی تھیں۔ شام ہوتے ہی میکائیل گھر آ گیا۔ وہ دوستوں کے ساتھ لنچ کے بعد پیپر کی تیاری کرنے چلا گیا تھا۔ اس نے دیکھا جے حیات کاردار کے پاس اسٹڈی روم میں تھا تو اسے یہی موقع مناسب لگا گنوا سے زویا کے متعلق بات کرنے کا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو گنوا فون پر لگی تھی، شاید زویا سے ہی بات کر رہی تھی۔ میکائیل کافی دیر تک ادھر ادھر ٹہلتا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا، مگر باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جانے ایسی کون سی گفتگو تھی جو اس کے کانوں تک بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ آخر وہ تنگ آ کر بیڈ پر بیٹھی گنوا کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ گنوا سٹ پٹا کر آگے سرکی تو وہ بھی بے نیازی کا مظاہرہ کرتا آگے سرکا۔ وہ جلدی سے فون بند کرتی اسے کڑے تیوروں سے گھورنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ دانت پیستے ہوئے پوچھنے لگی۔ بدتمیزی؟ کون سی؟ میں تو بس بیڈ پر بیٹھ رہا تھا، میکائیل نے معصومیت سے جواب دیا۔ یہ اتنا بڑا بیڈ ہے، وہاں صوفہ بھی ہے، آپ کو بس یہی جگہ نظر آئی تھی؟ اس کی اوور ایکٹنگ پر وہ کھول کر رہ گئی۔ اوہ سوری، مجھے نظر نہیں آیا، شاید میری قریب کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ اور تم اتنی دیر سے باتیں بھی تو بہت دھیمی آواز میں کر رہی تھی، مجھے کیسے پتہ چلتا کوئی اور بھی ہے کمرے میں؟ وہ لاچاری سے کہتا وہیں لیٹ گیا، جس پر گنوا پیچو تاب کھاتی کمرے سے نکلنے لگی تو وہ پیچھے سے ہانک لگا گیا۔ آتی ہوئی اپنے پیارے ہاتھوں سے مزیدار سی کافی بنا کر لے آنا۔ اس کی آواز پر وہ غضبناک تاثرات لیے مڑی، جس پر میکائیل ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا واپس لیٹ گیا۔